کیا کرنا پڑے گا؟ وہ جو محدث کچوچوی نے کہا تھا کہ روزانہ بند کمرے میں بیٹھ جاؤ، ایک میلاد ایسا بھی تو مناؤ، رو رو کے اپنے آقا کو مناؤ، ان کی ایسی نعت سناؤ جو صرف اللہ سن رہا ہو، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، نزعۂ روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرکد میں قبر میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، اور نبی شہزاد کا تو یہ ایمان ہے، ماؤں میں صدقے یا رسول اللہ کی لوری دے کے دودھ پلانے والی اس ممتاز قادری کی قبر کو خوابگاہ جنت بناتے یہ۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قال اللہ جل وعلا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا من جاء بالاحکام والحدود، والصلاۃ والسلام علیک یا سر کل موجود۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عرب کی راج دولارے فاتح بدر حنین کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن مجید برہان رشید سے جن الفاظ مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سے قبل کہ میں اس کے مندرجات پر گفتگو کروں، میں یہ ضروری خیال کرتا ہوں کہ ہر مومن مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن نبیوں کے سلطان کی نعت بیان کر رہا ہے۔ جب ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپے اقدس کی اگر بات کرتے ہیں تو حضور کے چشمان مقدسہ کو رب یوں ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ جب آقا کے سینہ اقدس کی بات آتی ہے تو رب فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ جب محبوب کے ہاتھوں کی بات آتی ہے تو رب فرماتا ہے ید اللہ، اور کہیں فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کم و بیش 9 مرتبہ یہاں پر آپ کے سامنے آ کر ہر دفعہ علیحدہ موضوع پر گفتگو کی ہے اور ہر مرتبہ نئی آیت کا انتخاب کیا ہے۔ آج میں کس موضوع پر جا کر آپ سے بات کروں گا؟ جب کل رات میں اس سوچ و بچار میں تھا تو معاً یہ بات بھی ذہن میں آئی کہ جس ذات کے بارے میں رب فرما دے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جس ذات کو اللہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب بتائے، میں ان کے کون سے وصف کو بیان کروں گا؟ اللہ جس محبوب کے قدموں کی رعایت فرماتے ہوئے فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ جس محبوب کے کمر مبارک سے امت کے بار کا بوجھ ہلکا فرمانے کے لیے ارشاد فرمائے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ میں کون سی آیت کا انتخاب کروں کہ اپنے محبوب کی عظمت و شان کو بیان کروں؟ تو پھر میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ نبی شہزاد الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہی میرے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، تو اس آیت پر بھی غور کرنا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ ہم نے تو اپنے محبوب پر نازل ہونے والی کتاب قرآن سے پہلے پچھلی کتابوں میں بھی ان کی شانیں بیان کر دی ہیں۔
وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لفی زبور الاولین سابقہ زبوروں میں بھی اس کے تذکرے ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، اس کے کمالات ہیں، اس کے فضائل ہیں، شمائل ہیں، خصائل ہیں۔ میں نے کہا ہم مسلمانوں کو تو ابھی صحیح معنوں میں اوپر دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آیا، جائے کہ ہم حضرت داؤد پر نازل ہونے والی زبور پڑھے، حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی توریت سے اپنے محبوب کی شانیں ڈھونڈے، یا جناب عیسیٰ پر نازل ہونے والی انجیل میں اپنے محبوب کی عظمتوں کو تلاش کریں۔ ہم تو اپنے محبوب پر نازل ہونے والی لاریب کتاب قرآن کو بھی ابھی تک صحیح معنوں نے الحمد سے لے کر والناس تک خالی اوپر سے دیکھ کر ایک مرتبہ بھی پڑھ نہیں سکے۔ تو اگر پڑھا نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ اور اگر کسی خوش نصیب نے سمجھ ہی لیا تو اس نے سمجھانے کا کہاں موقع ملا؟ چند ایک آیات ہیں جو ہمیں زبانی یاد ہیں، اور جب ہم تقریر کے لیے آتے ہیں تو پھر وہی آیات پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور باقی پورا کا پورا قرآن اور اس کے احکامات اور تعلیمات وہ تو ابھی ہماری نظروں کے سامنے سے ہی نہیں گزری۔ تو اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ آج میں اپنے محبوب کی شان ان کتابوں سے بیان کروں گا کہ انہو لفی زبور الاولین، جو سابقہ آسمانی کتابیں ہوں یا غیر آسمانی کتابیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ آسمانی کتابوں سے مراد وہ کتابیں جو انبیاء پر نازل ہوئیں، جو اس وقت کے امتیوں جو مسلمان مومن لوگ تھے ان کی طرف آئیں۔ وہ آسمانی کتابیں، وہ ریلیجن، وہ مذاہب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کتابیں اور صحف عطا کی، ان میں بھی تذکرے، خواہ وہ زمانہ جناب موسیٰ کا ہو یا زمانہ حضرت عیسیٰ کا ہو یا سلیمان علیہ السلام کا ہو یا یوسف علیہ السلام کا ہو، ہر زمانے میں تذکرہ تیرے اور میرے نبی کا ہی ہے۔ یہاں تک کہ آسمانی کتابیں تو ایک طرف رہ گئی، غیر آسمانی کتابیں یعنی غیر مسلموں کی وہ کتابیں جنہیں وہ اپنی مذہبی تسلیم کرتے ہیں، ان میں بھی تیرے اور میرے نبی کی عظمت کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اب پھر مجھے کہنے دیجئے، حضرت داؤد کی زبور ہو، جناب موسیٰ کی توریت ہو، حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والی انجیل ہو، یا غیر آسمانی غیر مسلموں کی کتابوں میں زرتشت کی اوستا ہو، جس کا ترجمہ بھی کراچی سے چھپ چکا ہے، زرتشت کی اوستا ہو، یا ہندوؤں کے پران ہو، یا پھر رگ وید ہو، یا بدھ کے اقوال ہو، یا حالیہ زمانے میں ایک کتاب جو بہت مشہور ہوئی ہے، جو انڈیا کی الہ آباد یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ڈاکٹر پنڈت وید پرکاش اپادھیائے نے لکھی، جس کا نام ہے کال کی اوتار۔ یہ ہندوؤں کی وہ کتاب ہے جس میں ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ آخر زمانہ میں ایک ہادی، ایک رہبر، ایک رہنما ایسا آئے گا جو زمانے والوں کو کفر و شرک کے اندھیرے سے نکالے گا اور نور وحدت کا جام اور میں پلائے گا۔ تو ڈاکٹر پنڈت وید پرکاش اپادھیائے نے تحقیق کے بعد جو نتیجہ لکھا، تعصب کی اینک اتار کر حقیقت کی اینک لگا کر، ایک ریسرچر کا حق یہی بنتا ہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جو حقیقت اسے ملے وہ اس حقیقت کو بیان کرے۔ تو ڈاکٹر پنڈت وید پرکاش نے لکھا، اے ہندوؤں، تمہارا جو عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک ہادی آئے گا جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن جائے گا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ ہادی جس نے آخر زمانہ میں آنا تھا وہ 1400 صدیاں پہلے مکہ مکرمہ میں بی بی آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہوتی ہے جس کی اپنے نہیں بیگانے گواہی دیں۔ تو ڈاکٹر پنڈت وید پرکاش اپادھیائے نے کال کی اوتار میں لکھا کہ وہ ہادی رہنما جس کے بارے میں ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک آنا ہے، کہاں کہاں بھولے پھر رہے ہو، وہ تو بی بی آمنہ کے گھر جلوہ گر ہو چکا ہے۔ اگر تمہیں آخری ہادی کا انتظار ہے تو وہ آ گیا ہے، دامن مصطفیٰ سے لگ جاؤ، تمہیں خدا مل جائے گا۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔
میں نے جب پڑھا انجیل برنباس اولڈ ٹیسٹامنٹ کو کہ بھئی اللہ جو فرماتا ہے میرے محبوب کی شانیں زبور الاولین پہلی زبوروں میں بھی موجود ہیں، تو ہم کیسے اپنے محبوب کی امت کو اپنے آقا کی وہ شانیں سنائیں تاکہ ان کے ایمان تازہ ہو جائیں۔ اور یہ ننھے منھے بچے جو راتوں کو سوتے ہیں تو یہ ایک طوطا سا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسے لے کر سوتے ہیں، جب آن کرتے ہیں تو اس میں ایک تھرکتا جسم دیکھتے ہیں اور الیاذ باللہ پھر اسی تھرکتے جسموں کو دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو اسی حال میں اٹھتے ہیں کہ جسم تھرک رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انکار کرے تو میں حدیث سے سمجھانا چاہتا ہوں، نبی مکرم نے فرمایا کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون وفی روایت کما تبعثون تحشرون او کما قال علیہ السلام، فرمایا جس حال میں تم زندگی گزارتے ہو تمہیں موت اسی حال میں آئے گی۔ یہ نیند بھی موت ہی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ فرمایا جس حال میں تم سوؤ گے موت آئے گی، اسی حال میں تبعثون تمہیں جگایا جائے گا، جس حال میں تم جاگو گے اسی حال میں تمہیں رب کے حضور تحشرون اکٹھا کر کے پیش کیا جائے گا۔ میں نے یہ خیال کیا کہ اللہ کی رضا کے نیت سے میں اپنے بچوں کے ہاتھوں سے یہ طوطا نکلواؤں اور انہیں اپنے آقا کی وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ خوبیاں، وہ بلندیاں، وہ کمالات، وہ خصوصیات، وہ اسپیشلٹیز، وہ کوالٹیز سناؤں تاکہ یہ سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو پہل میں سابقہ آسمانی کتابوں میں سے ایک ریفرنس کوٹ کرنا چاہوں گا اور ہاتھ جوڑ کر ناراض مت ہوئی جائیے، میری مجبوری ہے کہ چونکہ وہ ریفرنس انگلش زبان میں ہے تو مجھے وہ انگلش میں سنا کر ترجمہ میں کوشش کروں گا کہ تاجدار گولڑا مہر علی شاہ کی زبان میں کر دوں۔ وہ ریفرنس کیا ہے؟ There are so many predictions in the Bible regarding Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that refer to him in unequivocal terms, but it is not a common practice to predict about some future prophet by name. It is almost a rare phenomenon that some coming prophet be foretold in the Bible by name. The prediction regarding Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in King Solomon's Song of Song is an example of such rare phenomenon. ترجمہ میں آپ کی زبان میں کروں گا، بولیں تو صحیح نہ ذرا پیار سے۔ اس ساری عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ہر ایک کتاب میں تیرے اور میرے نبی کی آمد کا تذکرہ نام کے ساتھ موجود ہے۔ بالخصوص خاص طور پر جو پیشین گوئی پریڈکشن میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ انجیل برنباس اولڈ ٹیسٹامنٹ میں موجود ہے۔ اسے سانگ آف سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نعت کہا جاتا ہے جو انہوں نے فخر سلیمان نبیوں کے سلطان کی شان میں کہی ہے۔ حضرت سلیمان جلوہ گر ہیں، آپ کی سلطنت، آپ کا زمانہ ہے اور سامنے یروشلم کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ انہیں واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں اور تذکرہ آ گیا فخر سلیمان کا، نبیوں کے سلطان کا۔ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے او یروشلم کی بیٹیاں، مائی بیلوڈ از وائٹ اینڈ روڈی the chiefest among 10,000، میرا محبوب اتنا سونا ہے، اتنا حسین ہے، اتنا سرخ و سفید اور گلابی رنگت والا ہے۔ the chiefest among 10,000، 10,000 حسینوں کا مجمع بھی ہو تو وہ اکیلا ہی سردار نظر آتا۔ تاجدار گولڑا نے جو ترجمہ کیا ہے اس نعت کا، میں جب وہ پڑھتا ہوں تو میرا ایمان پکار اٹھتا ہے۔ لگتا ہے جب سلیمان علیہ السلام یروشلم کی بیٹیوں کے سامنے نبیوں کے سلطان کی عظمت بیان کر رہے تھے، تاجدار گولڑا کی روح بھی کہیں پاس ہی تھی۔ انہوں نے اس سلیمان کے جو سانگ تھا اس کے پہلے سنٹنس کا ترجمہ کیا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مائی بیلوڈ از وائٹ اینڈ روڈی the chiefest among 10,000۔ دا ترجمہ پیر مہر علی شاہ نے کی تھا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے۔ اگلا جملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ترجمہ سنیے نبیوں کے سلطان کی اولاد آل نبی اولاد علی کا،
سلیمان علیہ السلام نے کہا یروشلم کی بیٹیاں his head is as the most fine gold, his locks are bushy and black as raven. میرے محبوب کا سر مبارک اتنا حسین ہے جیسے خالص کندن سونے کا بنا ہوا تاج ہوتا ہے، اور اس کی زلفیں اتنی سیاہ. تاجدار گولڑا نے ترجمہ کیا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نرانی ہے، کالی زلف. آپ ایک ایک بات سنیں سلیمان علیہ السلام کی اور پھر ترجمہ سنیں حضرت میرے علی شاہ کا. تیسرا شعر دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو میرے نبی کی نعت بیان کی. کہا یروشلم کی بیٹیاں his eyes are as the eyes of doves by the rivers of waters washed with milk and fitly set. بھائی یہ مجبوراً انگلش اس لیے پڑھ رہا ہوں چونکہ ریفرنس انگلش میں ہے. جو ہمارے پاس انجیل موجود ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو یا نیو ٹیسٹامنٹ، چونکہ یہ انگلش میں موجود ہے. نازل عبرانی زبان میں ہوئی تھی، جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت عبرانی زبان تھی. اب ہمارے پاس انگلش میں موجود ہے، تو اگر کسی کو یقین نہ ہے تو وہ ایک جملہ بھی لکھے گا تو انجیل برنباس کا وہی صفحہ آ جائے گا جہاں پر تیرے اور میرے نبی کی یہ نعت موجود ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے تیرے اور میرے نبی کی آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جنہیں رب قرآن میں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں his eyes are as the eyes of doves by the rivers of waters washed with milk and fitly set. عام ترجمہ تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھیں اتنی حسین ہیں جیسے کوئی نایاب کبوتر دودھ کے دریا میں نہا کر لبے دریا تمکنت سے بیٹھے ہو. لیکن تاجدار گولڑا نے ترجمہ کیا مخمور اکھیں مدبریاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہان آکھاں ساچے آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بڑیاں. آگے سنیے اور پھر مزہ لیجئے. سلیمان علیہ السلام نے کہا his cheeks are as a bed of species, his lips like lilies dropping sweet swelling myrrh. میرے محبوب کے رخسار اتنے حسین ہیں as sweet flowers، جیسے خوبصورت ترین میٹھے پھولوں کی سجی ہوئی سیج ہوتی ہے، اور میرے محبوب کے لب مبارک ان میں سے جو پتلا بریک مر ٹپکتا ہے یہ میرے محبوب کے لبوں کی تری ہے. تاجدار گولڑا نے جو ترجمہ کیا ایک کیف ہی طاری کر دیتا ہے. کہا لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. توجہ کیجئے گا ذرا. کچھ دانشور جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، میاں صاحب وہ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ کسی بھی جلسے میں آ جائیں محبوب کے رخسار کی باتیں کرتے ہیں، ان کی واللیل کی زلفوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کے نینوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کے گل و گلزار کی باتیں کرتے ہیں. کیا آپ کو الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں اور کوئی بات نظر نہیں آتی؟ میں نے کہا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نجات کس بات پر ہونی ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث ہمیں بتاتی ہے بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل وفی روایت فی حق ھذا الرجل. بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا رہتا تھا. تو میں نے کہا امام قرطبی نے لکھا کتاب التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ میں امام ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر ابن فرح الانصاری الخزرجی المالکی الاندلسی القرطبی 668 سنے ہجری تاریخ وفات ہے. اس حدیث کی انٹرپریٹیشن اور شرح اور تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں جب بھی کوئی قبر میں جائے گا
خواہ وہ ابو جہل کے زمانے میں پیدا ہوا ہے یا آج کے دور میں پیدا ہوا ہے، ابو جہل سے بھی یہی پوچھا گیا تھا، بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا رہتا تھا؟ کہاں وہاں انٹینشلی سوچ کر دھیان کر کے دنیا والی زندگی کے بارے میں خیال کر کے جواب دینے کا موقع نہیں ملے گا۔ فہیم بھائی آٹومیٹکلی فی البدیہی طور پر زبان پہ وہی جاری ہو جائے گا جو وہ دنیا میں نبی کے بارے میں کہتا رہتا تھا۔ میں نے کہا ہم اپنے آقا کے رخسار کی باتیں، گل و گلزار کی باتیں، مدینہ کے کانٹوں اور خار کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر لیکن میرے آقا کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم ان بچوں کو میرے آقا کا سراپا، میں نے پچھلی بار ام معبد کا پورا سراپا عربی میں زبانی سنایا تھا، وہ یاد کروا دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ قبر میں جائیں، مدینے والے آقا سامنے آئیں، فرشتے پوچھے بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا رہتا تھا، تو یہ کہہ دیں کہ میں نے دیکھا تو نہیں تھا لیکن دیکھنے والے احمد رضا سے سنا تھا۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہیرمان نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمانے درد بلبل شیدا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، بے داغ لالا یا کمر بے کلف کہوں، بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو یعنی بخشش کا سامان کروں شہا، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، اس مردہ دل کو مجدہ حیات عبد کدوں، تابو توانے جانے مسیحا کہوں تجھے، تیرے تو وصف یا رسول اللہ اے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ نے کیا 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 کہوں تجھے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سبق یاد دلا دینا چاہتے ہیں تاکہ جب یہ قبر میں جائیں تو آقا کے قدموں میں گر جائیں، فرشتے اٹھائیں تو انہیں کہیں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اسی دلربا کے واسطے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل نے کم و بیش 53 سال جاگتی آنکھوں سے سرکار کو دیکھا لیکن انہیں جانا نہیں، دیکھا لیکن انہیں مانا نہیں۔ ابو جہل نے 53 سال دیکھا، نہ جانا نہ مانا، قبر میں گیا بھلا دیے گئے، ہی ہاتھ کہتا ہے لا ادری میں نہیں جانتا، کیونکہ مانتا نہیں تھا۔ بھائی جاننا اور ماننا ضروری ہے دیکھنے کے ساتھ ساتھ۔ اور ادھر 14 صدیاں بعد راول پنڈی کا رہنے والا غازی ممتاز قادری قبر میں جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو وہ کہتا ہے میں تو جیل کی کوٹھڑی میں بھی یہی کہتا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسی طرح وزیر آباد کا رہنے والا غازی عامر چیمہ جب قبر میں جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو نہیں تھا لیکن دیکھنے والے احمد رضا سے سنا تھا کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، نزعۂ روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرکد میں قبر میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں،
کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ اور نبی شہزاد کا تو یہ ایمان ہے، ماؤں میں صدقے یا رسول اللہ کی لوری دے کے دودھ پلانے والی اس ممتاز قادری کی قبر کو خوابگاہ جنت بناتے یہ۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے آقا کا ایسا سراپا یاد کروا جائیں تاکہ یہ سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آگے سنیے انجیل برناباس میں جو الفاظ ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم کی بیٹیوں کے سامنے فخر سلیمان نبیوں کے سلطان کا سراپا بیان کرتے ہوئے کہنے لگے، his hands are as gold rings set with the beryl, his belly is as bright ivory overlaid with sapphires۔ یہ مجبوری ہے یار، ذرا دو چار جملے انگلش کے بچا لینا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب کے ہاتھ اتنے حسین جیسے کندن سونے کے بنے کنگن۔ His hands are as gold rings set with the beryl, his belly is as bright ivory overlaid with sapphires۔ اور میرے محبوب کا پیٹ مبارک ایسا وسیم قسیم، لم تعبہ سجلا ولم تزر بہ سکلا او سالا۔ کہنے لگے میرے محبوب کا پیٹ اتنا حسین ہے جیسے کسی زمانے میں نایاب ہاتھی دانتوں سے نیلم پر نقش و نگار کیا جاتا۔ His legs are as the pillars of marble set upon sockets of fine gold۔ اور میرے محبوب کے پاؤں مبارک اتنے حسین کہ ماربل کے پلر پر بنے ہوئے، پلر پر رکھے ہوئے سونے کے ہار۔ اور جس دھرتی میں وہ آقا جائیں جب قدم ٹکائیں تو دھرتی لپ لپ جاوے۔ خوش اندام، خوش کلام، خوش چال، شیریں سخن، میٹھی باتیں کہنے والے، الذی من کانا اذا مشا فی البر الاقفر تعلقت الوحوش باذیالہ۔ اور اس کی چال اتنی حسین، اگر وہ کسی جنگل میں قدم ٹکا دے تو جنگل کے درندے، چرندے، خزندے، پرندے، حیوانات، حشرات الارض اپنی جھاڑیاں چھوڑ کر اس کی کالی کملی کے بوسے لینے لگ جائیں کہ ہمارے بھاگ جاگ پہ محبوب خدا آ گئے۔ الذی من کانا اذا مشا فی البر الاقفر۔ میرا محبوب اگر ایسے علاقے میں قدم ٹکائے جہاں انسان نہیں رہتے، حسن شناس نہیں رہتے، حسن کے دیوانے نہیں رہتے، جنگل کے درندے رہتے ہیں، تعلقت الوحوش، تو وہ جنگلی جانور بھی مصطفیٰ کے نالین کی خوشبو پا کر کالی کملی کے بوسے لینے شروع کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا his legs are as the pillars of marble set upon sockets of fine gold, his countenance is as Lebanon excellent as the cedars۔ آخری سے پہلے والا جملہ ہے، کہا میرے محبوب کی قد و قامت، کاؤنٹیننس کہتے ہیں سراپا کو۔ یہ جو معشوق اور محبوب ہوتے ہیں نا، یہ محبوب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی قد و قامت، اس کا سراپا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر۔ دوسرے لفظوں میں کہو تو ایز لیبنن، لیبنن کا معنی بخور۔ ہائے ہائے ہائے، کاؤنٹیننس از ایز لیبنن، میرے محبوب کا سراپا سر سے لے کر پاؤں تک سفید بخور سے بھی زیادہ چمکدار، براق۔ دور سے دیکھو تو سراپا جاہو حشم، قریب آ جاؤ تو مرد ابریشم، غصن بین غصنین فہو اندر السراست منظرا واحسنہم قدرا لہو رفقا۔ کہا اے پیارے محبوب کے حسن سراپا سننے والو، ان کا تو یہ حال ہے کہ ان کی آنکھیں کالی کچور سیاہ ایسی کہ جدھر کو نظر اٹھائیں موسم ہی بدل جائیں، اور جس دھرتی پر چلیں اس دھرتی والے بھی محبوب کے سامنے اپنی گردنیں کٹوائیں۔ دوسرے لفظوں میں مجھے کہنے دیجئے جو بریلی کے کلندر نے کہا تھا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آخری بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کہی، فرمایا his mouth is most beautiful۔
یہ سارا سراپا بیان کر کے اب رخ زیبا کی طرف آ گئے ہیں، کیونکہ یہ وہ رخ زیبا ہے جو ایک بار آسمان کی طرف اٹھ جائے تو رب فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب تیرے رخ انور کا صدقہ ہم نے تیرے دل کی چاہت کو قبلہ بنا دیا ہے۔ یہی بات ہے، تاجدار بریلی کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو بھائی قبلہ کا معنی ہوتا ہے توجہ کا مرکز، ساری دنیا کی توجہ کا مرکز کعبہ ہے۔ اور حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں جس دن یہ محبوب میری گود میں آیا کعبے کی توجہ میری طرف ہو گئی ہے، اور ساری دنیا کی توجہ کا مرکز کعبہ، اور کعبے کی توجہ کا مرکز حسنین کا بابا، کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اب شاعر کو بھی وجد آتا ہے، وہ یہ جو لفظوں میں باتیں ہوتی ہیں نا نثر میں، وہ آپ 10 گھنٹے بیان کرتے چلے جائیں تو شاید وہ بات جو ہے وہ حاصل نہ ہو جو شاعر چند جملوں میں پوری کر دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ جو حسنین کا بابا ہے، یہ جو کعبے کا کعبہ ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کتنا بڑا خزانہ ہے۔ کہتے جب یہ دھرتی پہ قدم ٹکاتا ہے تو رحمت حق کو یکا یک ایک بہانہ مل گیا، آمینہ کو کنتو کنزن کا خزانہ مل گیا، اور حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین شمسین قمرین منیرین عظیمین شہیدین ریحانتین سبتین الحسن والحسین کل منہما نور العین کو بے مثل نانا مل گیا، اور ہم گناہگاروں کو بخشش کا بہانہ مل گیا۔ اور یہ وہ آقا ہیں، یہ ساحر صدیقی نے جس کے بارے میں کہا تھا، اور 2-4 شعر بھی تو سنا لینے دینا یار، اور میری دوڑے سلوڑے سننے والی قوم مجھے اب نہیں سر لگانی آتی تو چلو ایسے ہی سن لیجئے، باتیں تو حضور کی ہو رہی ہیں، کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہیں یہ دن اور یہ راتیں، جہاں پر بھی جاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ساحر صدیقی نے کہا تھا یا رسول اللہ جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، آقا کائنات کے جس سرزمین کے ذرے پر بھی ہمیں پتا چلا ہے کہ یہاں کے رہنے والے تیرے غلام ہیں، جس جگہ پر بھی ہمیں جھنڈوں کی ہریالی نظر آئی ہے یا ایمان کی ہریالی نظر آئی ہے، آقا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہیں یہ آذان بلالی نظر آئی ہے۔ یا رسول اللہ جس جگہ بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں، لوگو ارے لوگو اپنی قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں ہمیں سرکار ملے ہیں۔ اور یہ کون سے سرکار ہیں؟ شاعر کہتا ہے یہ وہ سرکار ہیں نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، ہائے 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 ہائے، معیت کہتے ہیں صحبت، سنگت، تعلق، رشتہ، نسبت، سارے نبیوں کو اس بات کی خواہش تھی کہ ہمیں مصطفیٰ کی ذات سے نسبت مل جائے، ان کی سنگت مل جائے، ان کا زمانہ مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 700 کے قریب انبیاء کرام کی قبریں مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، رکن یمانی سے لے کر رکن اسود جسے آپ حجر اسود کہتے ہیں، 300 کے قریب انبیاء کی قبریں وہاں ہیں۔ میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل اور ان کی اماں سیدہ ہاجرہ کی قبر ہے، چاہے زمزم سے لے کر صفا مروہ تک 400 کے قریب انبیاء کی قبریں ہیں، کم و بیش 300 سے 700 تک کے قریب نبی کعبے کے گرد دفن ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی ملک شام میں آیا، کوئی ایران میں آیا، کوئی عراق میں آیا، کوئی پیلسٹائن میں آیا، سارے مکہ میں کیسے دفن ہو گئے؟ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں جو اس شعر کی بھی تشریح کرے گا، نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، سبھی نبیوں نے اپنے پاس موجود صحف آسمانی میں پڑھا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء والمرسلین جو تشریف لائے گا تو اس کا ورود مسعود اور ولادت باسعادت مکہ میں ہوگی، تو سب نبیوں کو تانگ تھی۔ اس سے بڑھ کے کوئی لفظ نہیں ہو سکتا، یہ جو میں نے تانگ کا لفظ پنجابی میں بیان کیا ہے، سب نبیوں کو تانگ تھی کہ نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا
किस्मत से हमें काफिला सालार मिले। सारे नबियों की ये तांग थी कि वो जो हादी बरहक आखिरी रहनुमा आने वाला, उसका मक्का में जाए विलादत और खजूरों की सरजमी उसकी सल्तनत की जगह होगी। यही वजह है कि हजरत सलमान फारसी कमोबेश 150 साल तक जिन राहिबों की गुलामी करते रहे, पहले राहिब को छोड़ के बाकी सब ने कहा था इधर नहीं उधर जा। सारे राहिबों ने कहा था इधर नहीं उधर जा। कहा किधर जाऊं? कहा जिधर सारे जा रहे हैं। वो खजूरों वाली सरजमी में जा, वहां तेरे दिल का करार आएगा। फिर अब मुझे कहने दीजिए, नबी आते रहे, नबी आते रहे। किस लिए आए? शाह मुस्तफा रजा खां आला हजरत के पोते हैं, वो कहते हैं वो इसलिए आए, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। कहते हैं रसूल इन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, इन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। किताबे हजरत मूसा में वस्फ हैं इनके, किताबे हजरत ईसा में इन्हीं के तो तराने आए। हाय हाय हाय, रसूल इन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं। अब एक बात और भी मेरे जहन में आ गई, मैं वो भी चाहता हूं कि यहां बयान हो जाए। क्या कभी आपने गौर किया है, हजरत आदम से लेकर जनाबे ईसा तक अल्लाह के उलुल अज़म पैगंबर आए, नबी आए, रसूल आए, नबी वो भी थे। बोले तो सही ना जरा प्यार से, नबी वो भी थे। चूंकि मैं 9 तकरीरें पहले यहां कर चुका हूं और हर बार नई तकरीर की है, तो इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप भी तो थोड़ा साथ दीजिए ना। पहले जितने अंबिया तशरीफ लाए, नबी तो वो भी थे, अल्लाह के नबी थे ना। जो अब आया है नबी ये भी है, लेकिन उनके लिए ऐसे स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं थे। उनकी आमद से कबल उनके लिए हजरत ईसा की तरह बिशारत देने वाला कोई नहीं था। उनकी आमद की खुशखबरियां कोई नहीं सुनाता था। लेकिन अब जो नबी आया है तो उनकी आमद के लिए पहले ही सारे इंतजामात। किस लिए? अब मुझे फिर समझाने के लिए एक जुमला कहना पड़ेगा। नबी वो भी थे, नबी ये भी थे, वो कतरे थे, ये समंदर है। बोलिए तो सही ना, कोई फतवा ना लगाए, मैं जवाब देने लगा हूं। वो इमाम बुसीरी जिसने मेरे नबी की ऐसी नात लिखी, आका को पसंद आई, अपना चादर का तोहफा बुर्दा अता फरमाया और वो कसीदा बुर्दा बन गया। मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। उसमें इमाम बुसीरी ने लिखा कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन गर्फम मिनल बहरी औ रशफम मिनद दयमी। कहा जितने अंबिया तशरीफ लाए सारे मेरे मुस्तफा के जूदो सखा के दरिया और समंदर से ऐसे ही फैद पा रहे हैं जैसे कोई कतरा लेता है। कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन गर्फम मिनल बहरी औ रशफम मिनद दयमी। नबी जो पहले तशरीफ लाए वो भी नबी थे, जो अब जलवगर हुआ ये भी नबी है। वो कतरे थे, ये समंदर था, वो गौहर थे, ये काने गौहर था, वो अफराद थे, ये मिल्लत थी, वो हसी थे, ये हुस्न कायनात भी है, ये कायनात हुस्न भी है। फिर मुझे कहने दीजिए वो इब्तिदा थे, ये इब्तिदा भी है, ये इंतहा भी है। ताजदार बरेली कहता है वही है अव्वल, नहीं बोलते यार, नहीं बोलते। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ। अच्छा, कसूर में रहने वाले हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता मैं ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी का नाम ही ना लूं। दाइमुल हुजूरी को दाइमुल हुजूरी इसलिए कहते हैं कि वो हर वक्त हुजूर की बारगाह में रहता है। माशाअल्लाह, ये है उम्मती की शान कि अगर वो अपने आप को फना करे और अपनी जात तो मुस्तफा के नाम पे कुर्बान करे, अल्लाह उसे फना फिर रसूल का मकाम अता करे, वो दाइमुल हुजूरी बन जाता है। अब मुझे कहने दीजिए
کہ उम्मती दाइमुल हुजूरी हो, वो हर वक्त अपने आका की बारगाह में रहता है, और वो आका जब दाइमुल हुजूरी हो, जिस आका का उम्मती दाइमुल हुजूरी हो तो वो हर वक्त अपने नबी की बारगाह में रहता है। तो जिस उम्मती का आका दाइमुल हुजूरी हो तो फिर वो कहाँ रहता है? हुजूर ने कहा ली मअल्लाहि वक्तुन ला यसउनी फीहे मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसल औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। फरमाया मेरे रब के साथ मेरा एक वक्त है, जिस वक्त में मेरा रब होता है और मैं होता हूं, तो यही बात ताजदारे बरेली कहता है, उसी के जलवे, उसी से मिलने। अच्छा थोड़ा और आसान कर देते हैं इंग्लिश समझने वालों के लिए। He is the first and the last. He is in presence and in absence. His own hidden light went to see his own visible existence. उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। लिहाजा जो पहले नबी जलवागर हुए वो मोती थे, ये माला है, वो कतरे थे, ये समंदर है, वो नुक्ते थे, ये दायरा है। कमाने इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे और क्या लेने गए थे। जरा ताजदार बरेली से ये भी तो पूछें कि आका मेराज की रात अपने रब से मुलाकात करने और अपनी उम्मत की बख्शिश की बात जब गए तो वहां होता क्या है? अहमद रजा ने एक शेर में ही सारा समंदर बंद कर दिया। कहते हैं जुबान को इंतजारे गुफ्तन तो गोश को हसरते शुनीदन। मैं आसान तर्जमा पंजाबी में करने लगा हूं। मैं मियां साहब नु मिलन आवा ना तो मेरी जुबान आखेगी कि यार एडा नेक बंदा है, मैं इहदे नाल गप लावां, थोड़ी गल वधे चस आवे। लेकिन कान ये कहेंगे जुबान ठहर जा, कहीं तेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज ना निकल जाए जो यार को नाराज कर दे, पहले यार की मंशा सुन लेने दे। जुबान को इंतजारे गुफ्तन, अहमद रिजा कहता है जुबान को ये तमन्ना है कि जैसे मूसा अल्लाह से कलाम करता है, आज ला मकामे में अपने रब से कलाम करूंगी, लेकिन कान कहते हैं ठहर जा, पहले हमें वो मीठा कलाम सुनने दे। क्या बात, जुबान को इंतजारे गुफ्तन तो गोश को हसरते शुनीदन। अहमद रिजा कहता है ना अभी जुबान ने कुछ कहा था, ना अभी कान तक कोई बात पहुंची थी, यहां जो कहना तक कह लिए थे, जो बात सुननी थी सुन चुके। वो मुहिब महबूब की बातें हो गई, अभी कुछ कहा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं, सब हो गया। कब हो गया? कहा जब आका अभी मक्का से चलने लगे थे वही सब हो गया था। अभी न आए थे पुश्ते जी तक के सर हुई मगफिरत की शिल्लिक, सदा शफाअत ने दी मुबारक। गुनाह मस्ताना झूमते थे और बुर्राक के नक्शे सुम के सदके वो गुल खिलाए के सारे रस्ते महकते गुलबन लहकते गुलशन हरे भरे लहलहा रहे थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हूं मानए अव्वल आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। वही है अव्वल। बोला तो सही ना यार। और मेरी दौड़े सलोड़े सुनने वाली कौम, और कभी थोड़ी मुश्किल तकरीर भी सुन लिया करें यार। मेरा मकसूद भी तो यही है कि शायद मेरा रब राजी हो और उसका महबूब आज ख्वाब में जलवा उतरे। जबान को इंतजारे गुफ्तन, हम दुआएं करते रह जाएं, आका दीदार करवाएं, क्या पता वो करम फरमा दे। चले यहीं पर थोड़ा आगे बात को बढ़ाते हैं और इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। व इन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन। कोई किताब उठाओ दुनिया की, तासुब की ऐनक उतार कर, इश्क़ मेहर अली शाह की ऐनक लगाकर, इश्क़ अहमद रिजा की ऐनक लगाकर, इश्क़ मुजद्दिद अल्फसानी की ऐनक लगाकर, इश्क़ शेर रब्बानी की ऐनक लगाकर, इश्क़ दाइमुल हजूरी और बुल्ले शाह कसूरी की ऐनक लगाकर जब तुम पढ़ोगे तो फांसी के फंदे की तरफ भी जा रहे होगे तो फिर एक ही बात आएगी, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई
دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، نام شہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اچھا کچھ لوگ ابھی بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، میں ایک بات وضاحت کے ساتھ اور پوری ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں، کراچی سے لے کر آزاد کشمیر تک فہیم بھائی کم و بیش 15واں سال ہے، میں نے بڑے بڑے ملاؤں کو دیکھا اسلام کے نام پر ووٹ بھی مانگے اور نوٹ بھی مانگے، لیکن رب کعبہ کی قسم قوم کو نبی کا ایسا تعارف نہیں کروا سکے جیسا ویل چیئر والے بابے نے کروایا۔ ایک جملہ پوری ایمانداری کے ساتھ اور بھی، ہمارے امام ہیں احمد رضا عشق و محبت کے امام، ان کا ایک خواب تھا، خواب، وہ خواب پوری دنیا کے علم میں تھا لیکن اسے تعبیر ویل چیئر والے بابے نے دی ہے۔ وہ خواب کیا تھا؟ احمد رضا کا یہ خواب تھا، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، بابا خادم رضوی تیری جرت و سلام، یا رسول اللہ کی کثرت تو نے ہمیں سکھا دی۔ احمد رضا کا خواب تھا، بابا جی نے تعبیر دی، بابا جی کا بھی خواب ہے، بے ایمانی اور نہیں کرنی، ڈنڈی نہیں مارنی۔ احمد رضا کا خواب تھا کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، تو بابا جی نے ہمیں اپنے آقا کا ایسا انٹروڈکشن کروایا، ایسی تعریف کروائی کہ اب بچہ بچہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ بابا جی بھی ایک خواب چھوڑ کے گئے، تعبیر ہم نے دینی ہے، نبی کے دین کو تخت پہ لانا ہے۔ یہ بابا جی کا خواب ہے، بابا جی نے امام عشق و محبت کے خواب کو تعبیر دی ہے، اور ہم نے انشاءاللہ بابا جی کے خواب کو تعبیر دینی ہے۔ کیسے؟ کیسے؟ حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ وہ جو محدث کچھوچوی نے کہا تھا کہ روزانہ بند کمرے میں بیٹھ جاؤ، ایک میلاد ایسا بھی تو مناؤ، رو رو کے اپنے آقا کو مناؤ، ان کی ایسی نعت سناؤ جو صرف اللہ سن رہا ہو یا محبوب سن رہا ہو، اور وہاں التجا کرو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ۔ ہم نے یہ میلاد تو منائے جو نمود و نمائش کا ذریعہ اور ریاکاری اور پیسوں کی برساتیں اور نعت خواں بھی آ رہے ہیں اور کانوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور سر لگا رہے ہیں اور راگ بڑے بڑے الاپے جا رہے ہیں، آؤٹ پٹ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ وہ اس وجہ سے کہ ہماری محافلیں ریاکاری کا ذریعہ بن رہی ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے ہر دن میں ایک لمحہ اپنے گھر کے کونے میں مخصوص کر لینا ہے، مدینے کی طرف منہ کر لینا ہے اور پھر رونا ہے اور کہنا ہے جلوہ کیجئے۔ آئے بولو تو صحیح نہ یار۔
یہ میلاد سب سے ہی زیادہ کامیاب ہوگا جو امتی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آقا کو یاد کرے گا. آقا جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، یہ آپ کی مرضی ہے. آپ نبی الانبیاء ہیں، جسے چاہیں دیدار کروائیں، جسے چاہیں نہ کروائیں، یہ آپ کی مرضی. ہم ہیں آپ کے امتی، ہماری بھی تو سن لیں عرضی. جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، آپ کی مرضی. لیکن ہم پاکستانیوں کی بھی ہے ایک عرضی، جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، ہمیں اپنی نظروں میں رکھا کیجئے. اس وطن میں یا پوری کائنات میں تبھی اسلام آئے گا جب ہم اپنے آقا کے وفادار ہو جائیں گے اور ان کی نظر ہم پہ ہو جائیں گے. جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، ہمیں اپنی نظروں میں رکھا کیجئے. محدث کچھوچوی کہتے ہیں اگر آقا کی نظروں میں آنا چاہتے ہو تو پھر ایک نسخہ ہے. وہ کیا؟ ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. آخری بات، اور یہ بات ممتاز قادری کی نظر، غازی عبدالقیوم کی نظر، غازی مرید حسین بلہ چکوال والے کی نظر، اور غازی عامر چیمہ کی نظر، غازی تنویر کی نظر. عشق کا یہ شعر یاد کر لیں، عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے، پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے. ننھا سا بچہ بھی ہو اور بولو تو صحیح نا یار، گھر میں زوجہ بھی ہو، سرکاری نوکری بھی ہو اور ٹکے بھی وکھرے ہوں، عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے، پہلے پتھر کا کلیجہ. کس لیے؟ کیونکہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ.